بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عزت میں اضافہ ہو، گھر میں، محلے میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، کہیں کام کرتا ہے وہاں پر، کہیں جاب کرتا ہے وہاں پر، کاروبار کرتا ہے وہاں پر، اور اس میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے معاملات کی وجہ سے ہماری عزت جو ہے وہ کم ہو جاتی، اور بالخصوص کوئی کمپنی کا مینیجر ہے، اس کے نیچے کا اسٹاف اس کی عزت نہیں کرتا کہ جس طرح اس کی عزت کی جانی چاہیے، یا کہیں وہ جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے ساتھ کے کولیگز اس کی وہ عزت نہیں کرتے جو اس کی عزت کی جانی چاہیے۔ جو آج میں آپ کے سامنے وظیفہ ذکر کر رہا ہوں، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اگر ہمارا کوئی ماتحت اسٹاف ہے وہ بھی ہماری عزت کرے گا، بلکہ ہمارا اگر کوئی سیٹ ہے یا ہم کسی کے ماتحت کام کرتے ہیں وہ بھی ہماری عزت کرے گا، ہمارے ساتھ کام کرنے والے کولیگز بھی ہماری عزت کریں گے، ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، دوست احباب، انشاءاللہ ہر جگہ عزتیں بحال ہوں گی، بلکہ انشاءاللہ زیادہ عزت دی جائے گی، زیادہ ہمارا احترام کیا جائے گا اگر ہم اس وظیفے پر عمل کریں۔ سورہ یاسین کی آخری آیت ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ بہت ہی عظیم آیت مبارکہ ہے۔ صبح اور شام 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور 11 مرتبہ صبح شام اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ آیت مبارکہ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ بھی سماعت کر لیں تو پاک ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، ہر چیز کا قبضہ ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں اور یہ آیت مبارکہ پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے۔